بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دنوں سے ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں، وہ ریلز بھیج رہے ہیں مجھے بار 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 نا کہ یار یہ دیکھو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، اور اس کے توسل سے وہ مسلم 240 بھی ایڈ کر رہے تھے بار بار۔ تو حالانکہ اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جب میں نے ریسرچ پیپر 5B کے اوپر پوری ایک سیریز بنائی تھی تو اس کے اندر میں نے یہ پورا موضوع ڈسکس کر دیا تھا، لیکن چونکہ مدلل نہیں تھا، وہ شارٹ میں تھا، میں صرف اس کے اندر چونکہ صرف حدیث صحیح ضعیف حدیث ہے جو ریسرچ پیپر 5B کے اندر ہے وہ بتا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میں اپنا نقطہ جو ہے وہ صحیح کر کے بیان نہیں کر پایا ہوں، تو آج میں اسی نقطے کو کلیئر کرنے آیا ہوں تاکہ تمام حجت ہو جائے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں کچھ۔ اچھا، یہ روایت ہے کیا؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے جی، سنن النسائی، احمد بن شعیب النسائی المتوفا 303 ہجری کی یہ کتاب ہے، اور یہ اصل میں سنن نسائی الکبریٰ کا ایک چھوٹا پارٹ ہے۔ اچھا، اس کے اندر حدیث نمبر ہے جی 3009۔ ٹھیک ہے، میرے پاس یہ چونکہ کون سے ادارے کی چھپی ہے جی، یہ اکبر بک سیلرز کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس لیے اس کے اوپر نمبر 3019 ہے، اور باب کا نام ہے عرفات میں تلبیہ کہنے کا بیان۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کے اندر سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ میں عبداللہ ابن عباس کے ہمراہ عرفات میں تھا، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں لوگوں کو لبیک کہتے ہوئے نہیں سن رہا، یعنی میں یہاں آیا ہوں تو لوگ لبیک نہیں کہہ رہے۔ میں نے جواب دیا، لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوفزدہ ہیں۔ اس پر ابن عباس اپنے خیمے سے باہر نکل آئے اور فرمایا، لبیک اللہم لبیک، حضرت علی کے بغض میں لوگوں نے سنت کو ترک کر دیا ہے۔ یہ میرے سامنے روایت کھلی ہے، میں نے وہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھ دی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس کے اندر اصل میں مسئلہ ہے کیا۔ اول تو اس کے اندر روایت کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، درایت کا بھی مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ مکمل کلپ دیکھیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے اندر جو احمد بن عثمان ہیں وہ خالد بن مخلد سے روایت بیان کر رہے ہیں، اور خالد بن مخلد علی بن صالح سے، وہ میسرہ بن حبیب سے، میسرہ بن حبیب منہال بن عمر سے، اور منہال بن عمر سعید بن جبیر سے روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو خالد بن مخلد راوی ہے، اس راوی پر ہمارا اصل میں اعتراض آ کے ٹھہرتا ہے۔ تو پہلے ہم آپ کو خالد بن مخلد کا تعارف کراتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے طبقات ابن سعد، امام محمد ابن سعد کی یہ کتاب ہے، اور یہ 230 ہجری کے المتوفا ہیں۔ انہوں نے کوفے میں جو لوگ موجود تھے، جو لوگ راویان موجود تھے، ان کے احوال اس باب کے اندر ذکر کیے۔ وہ خالد بن مخلد کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں بجلیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی کنیت ابو الحیثم ہے، ان کے پاس رجال مدینہ کی احادیث تھیں، اور یہ شیعہ تھے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ نقطہ آپ پہلا پوائنٹ سمجھ لیں کہ یہ جو راوی حدیث ہے یہ شیعہ ہے۔ ٹھیک ہے، خلافت مامون کے زمانے میں کوفہ میں 15 تاریخ ماہ محرم 213 ہجری میں وفات ہوئی۔ اہل تشیع کے بارے میں یہ حدیثیں بیان کیا کرتے تھے جو زیادہ تر منکر ہوتی تھی، اور صرف ضرورتاً ان سے احادیث لی گئی ہیں۔ یعنی ضرورتاً سے مراد یہ کہ مطابعت کے اندر اگر کوئی حدیث جو ہے صحیح حدیث کے ساتھ میچ کر جائے گی تو اس کو لے لیا جائے گا، تو ضرورتاً ان کی روایات لی جاتی تھیں۔ اینی ویز، اس کے بعد یہ اب یہ تار میرے ہیڈ فون کی نا پھنس رہی ہے۔ اچھا، یہ ہے میرے ہاتھ میں التقریب التہذیب، امام ابن حجر عسقلانی المتوفا 852 ہجری۔ انہوں نے میں نے غلط صفحہ کھول دیا۔ انہوں نے خالد بن مخلد القطوانی ابو الحیثم بجلی الکوفی، ان کا باب بنایا۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ 10ویں طبقے کے کبار راویوں میں سے صدوق مگر شیعہ راوی ہیں۔ پھر پوائنٹ آیا کہ یہ راوی جو ہے یہ شیعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے نقطہ اپنے ذہن سے نکلنے اب نہیں دینا کہ یہ راوی شیعہ ہے۔ ہم نے محمد ابن سعد کا پڑھا، کہہ رہے تھے شیعہ ہے، انہوں نے بھی کہا شیعہ ہے۔ اس سے مختلف احادیث آتی ہیں، اور آگے اس کی وفات کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی ابن حجر عسقلانی کا خالد بن مخلد کے بارے میں بیان۔ اس کے بعد
ہمارے پاس جو اگلا ہے وہ ہے میزان الاعتدال. ہم تعارف سمجھ رہے ہیں نا بھائی، ہمیں نہیں پتا بندہ کون ہے، ہم سمجھ تو لیں کہ بھائی یہ بندہ اصل میں ہے کون. ٹھیک ہے، تبھی تو ہمیں بات سمجھ آئے گی، ہمیں بندے کا پتہ ہی نہیں کہ کون ہے. تو اچھا، خالد بن مخلد، یہ میزان الاعتدال امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. 748 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں یہ صدوق ہے مگر شیعہ ہے. نقطہ. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ منکر روایتیں پیش کیا کرتا تھا. یحییٰ بن معین کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ابو حاتم کہتے ہیں ان کی نقل کردہ احادیث تحریر کی جائیں گی مگر استدلال نہیں کیا جائے گا. استدلال کیوں نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں ہم اینڈ پر پڑھیں گے کہ بھائی اس سے استدلال کیوں نہیں کیا جاتا. اس کے بعد ابن سعد نے کہا کہ یہ منکر الحدیث تھا اور انتہا پسند شیعہ تھا، یعنی غالی تھا، غلو کرتا تھا. ابن عدی کہتے ہیں میں نے اس سے 10 روایتیں نقل کی جو کہ منکر تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس نے امام بخاری نے بھی اس سے کچھ حدیثیں لے رکھی ہیں، جن میں ایک روایت یہ ہے کہ بے شک اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ مجھے جنگ کی دعوت دیتا ہے. میرا بندہ کسی بھی ایسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو میرے نزدیک اس چیز سے زیادہ محبوب ہو جو میں نے اس کے لیے فرض قرار دی ہے. میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. الخ اینڈ تک یہ روایت پوری کی پوری وہی ہے. تو اس روایت کے بارے میں امام ذہبی یہ فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی غریب روایت ہے، انجان روایت ہے. اگر صحیح بخاری کی عظمت نہ ہوتی پیش نظر تو خالد بن مخلد کی نقل کردہ منکر روایات میں یہ روایت ہوتی. صرف اس لیے کہ امام بخاری نے اس کو اپنی صحیحین میں لے لیا ہے تو اس لیے اس کو قبول کیا جا رہا ہے، ورنہ اگر یہ صحیح بخاری کی جگہ کسی اور کتاب کے اندر ہوتی تو یہ منکر روایتوں میں شمار کی جاتی، کیونکہ اس کے الفاظ غریب ہیں، منفرد ہیں، عجیب سے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسے نقل کرنے میں ایک راوی ہیں شریک، وہ منفرد ہے، وہ حافظ الحدیث بھی نہیں تھا، اور اس روایت کو امام بخاری کے علاوہ کسی اور نے نقل بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ اضطراب ہے. باقی ابھی میں آگے بھی آپ کو اضطراب سمجھاتا ہوں. خیر، امام عقیلی نے خالد بن مخلد کو اپنی کتاب الضعفاء کے اندر نقل کیا اور اس کے اندر احمد بن حنبل کا وہ قول نقل کیا کہ یہ منکر احادیث نقل کیا کرتا تھا. یعنی امام عقیلی کے نزدیک یہ راوی ضعیف راوی ہے. محمد ابن سعد کا ہم پڑھ چکے. اس کے بعد امام ذہبی کا بھی ہم نے پڑھ لیا. امام مزی نے امام ذہبی والے اقوال نقل کیے جو انہوں نے میزان الاعتدال اور سیر اعلام النبلاء کے اندر خالد بن مخلد کے بارے میں کہے تھے. نقطہ سمجھے؟ خیر، اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ایک ایسا راوی جس میں اضطراب ہو، کچھ محدثین کہیں اس میں کوئی حرج نہیں، کچھ کہیں آپ ان سے روایات لکھ تو سکتے ہیں مگر اس پر احتجاج کھڑا نہیں کر سکتے، کچھ کہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور اوپر سے سب سے بڑی بات سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ راوی شیعہ راوی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے میں ایک رجال کا شاگرد آخر کیا کرے گا؟ تو اس کے معاملے پر امام ابن رجب حنبلی نے اس راوی کا تذکرہ کیا اپنی کتاب شرح الترمذی کے اندر. اچھا، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ امام غلابی فرماتے ہیں کہ اس کی وہ روایات، چونکہ یہ شیعہ راوی تھا اور کسی بھی بدعتی کی کوئی بھی ایسی روایت جو اس کی بدعت کو تقویت پہنچائے، اس کی بدعت کو تقویت پہنچائے، وہ احتجاج نہیں بن سکتی، وہ حجت نہیں بن سکتی، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. ابن سعد کہتے ہیں اس سے روایتیں صرف ضرورتاً لیا جاتی تھیں. اب ضرورتاً سے مراد کیا ہے؟ کہ بھائی اس کی روایات کو مطابعت میں رکھا جائے گا، جو صحیح حدیثیں ہوں گی ان کے ساتھ بس ترک کی تعداد بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی احادیث سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. خیر، امام غلابی فرماتے ہیں کہ اس کی وہ روایات جو اس نے اپنے مدینے کے شیوخ جیسے سلیمان بن بلال رحمہ اللہ سے لی، بس وہی قابل قبول ہوں گی اور اس سے کچھ نہیں لیا جا سکتا، صرف وہ روایات جو اس نے اپنے مدینے کے شیوخ سے لی ہیں. یعنی کوفے کے اگر کوئی اس کا استاد ہوگا اور یہ وہاں سے روایت نقل کر رہا ہوگا تو وہ ہم نہیں لیں گے. نقطہ سمجھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر الزام یہ بھی ہے کہ یہ غالی شیعہ تھا، اور شیعہ کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کوئی عظمت نہیں ہوتی. اور پھر احمد بن حنبل یہ کہتے تھے کہ اس کی روایات جو ہیں اس کے اندر غلطیاں ہیں کچھ معاملات کے اندر.
ٹھیک ہے، اور امام ابو حاتم الرازی فرماتے تھے کہ اس سے احتجاج برپا نہیں کیا جا سکتا. تو کیوں نہیں کیا جا سکتا اب میں آپ کو اس کے متن کے اوپر بتاتا ہوں. لیکن خیر، اب اگر آپ اس کی سند کو غور سے دیکھیں تو یہ روایت لے کس سے رہا ہے؟ خالد بن مخلد یہ روایت لیتے ہیں علی بن صالح سے. علی بن صالح بن صالح بن حی، ٹھیک ہے، یہ کوفی ہیں اور الحسن بن صالح کے بھائی بھی ہیں. یہ راوی سکہ ضرور ہیں مگر کوفی ہیں، اور چونکہ ہم یہ بات ابھی ابن رجب حنبلی کے پاس پڑھ چکے ہیں کہ ان کا یہ دستور تھا کہ خالد بن مخلد خاص طور پہ جب کسی مدینے کے باہر کے بندے سے روایت نقل کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ غالی تھا، وہ یہ مکمل معاملات میں آپ کو سمجھا چکا. اب اگر ہم سنن نسائی کی اس روایت کو غور سے پڑھیں کہ اس کے اندر معاملہ آخر ہے کیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جب آئے تو دیکھا کہ لوگ تلبیہ نہیں کر رہے. اصل میں یہ تلبیہ حکم کس کا ہے؟ کیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا تھا؟ بالکل نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا. اب سوال یہ ہے کہ جو حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اس کو ترک کر کے حضرت علی کی مخالفت کیسے کی جا رہی تھی؟ یہ بات لاجیکل نہیں ہے، منطقی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ بات تب قابل قبول ہوتی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اچھے کام کا آغاز کرتے اور حضرت امیر معاویہ اس کام کو کرنے سے روک دیتے، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ نے علی کے بغض میں علی کے کسی کام کو چھوڑ دیا. اب سوال یہ ہے کہ علی کے بغض میں سنت رسول چھوڑنے کا کیا لاجک ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بھئی حضرت علی کے بغض میں سنت رسول چھوڑ دی. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کر، کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، کون لوگ ہیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، وہ لوگ کسی سازش کے تحت تو نہیں بول رہے، وہ لوگ تو کسی اور معاملے کے تحت تو نہیں بول رہے. اب سوال یہ ہے کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ لوگ امیر معاویہ سے خوف زدہ ہیں. تو اب آپ کو جو لوگ اس حدیث کو متناً صحیح مانتے ہیں وہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی حدیث میں یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے تلبیہ چھوڑ دینا ہے حضرت علی کے بغض میں، کیونکہ یہ معاملہ اس طرح کا ہے. یہ روایت درایتاً ہی قابل قبول نہیں ہے، متناً ہی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی سند کے اندر بھی ایک شیعہ راوی ہے. اور شیعہ تو ویسے ہی صحابہ کے خلاف ہوتے ہیں، اور جب وہ صحابہ کے خلاف کوئی حدیث یا روایت پیش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ صحابہ میں بغض تھا تو وہ کیسے قابل قبول ہوگی؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نواسب میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ حضرت علی کے اوپر اندر یہ نعوذ باللہ سکم تھے، تو آپ یہ کہہ کر اس کی بات کو رد کر دیں گے نا، چاہے دنیا پوری اس کو صحیح کہہ رہی ہو، لیکن رد کر دیں گے کہ یہ شخص ناسبی تھا، نواسب میں سے اس کا ذکر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی یہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو حوالہ دیا ابن رجب حنبلی کا بھی کہ وہ اس معاملے کو بڑا پرانا اس نقطے کو لے کر چل رہے تھے. خیر، اس معاملے کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ روایت بار بار پیش آخر کی ہی کیوں جا رہی ہے؟ یہ روایت بار بار پیش اس لیے کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ چیز پھیلائی جا سکے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات سراسر جھوٹ، بکواس اور خرافات پر مبنی ہے، اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ روایت ضعیف کیوں ہے. اب پوچھنے والے یہ سوال کر سکتے ہیں، ایک سوال کرنے والے، کہ اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، اس کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح کہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ نقطہ بھی کلیئر کیے دیتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شیخ ناصر الدین البانی نے حکم دیا ہے وہ خالد بن مخلد کے صدوق ہونے پر نقطہ کو ذکر کیا ہے، اور جو زبیر علی زئی صاحب ہیں انہوں نے بھی صدوق ہونے پر ہی غالباً حکم دیا ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے صدوق ہونا کافی نہیں ہے، چونکہ یہ روایت متن کے حساب سے ایک صحابی کے خلاف ہے. یہ راوی ذات کے اعتبار سے شیعہ ہے، اور شیعہ کی کوئی ایسی روایت جو اس کے عقیدے کو تقویت پہنچا رہی ہو قابل قبول نہیں ہوتی. ہم نے اصول پڑھا کہ خالد بن مخلد جب بھی کوئی روایت مدینے کے باہر سے دے گا تو وہ روایت استدلالاً قبول نہیں کی جائے گی، جیسے کہ امام ابو حاتم الرازی نے فرمایا کہ اس کی روایات لکھی تو جا سکتی ہیں لیکن اس پر استدلال کھڑا نہیں کیا جا سکتا، احتجاج برپا نہیں کیا جا سکتا.
تو میرے بھائیوں، اللہ ہمیں حق سچ بات کرنے، کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔